الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نمل ہماری چل رہی ہے اور آیت نمبر 53 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اور کون سے نبی کا واقعہ ہم نے پڑھا ہے کل؟ صالح علیہ السلام، جو کس قوم کی طرف آئے؟ قوم سمود کی طرف آئے کہ انہوں نے اللہ کی طرف بلایا، ٹھیک ہے، دعوت دی، انہوں نے الزامات لگائے کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں۔ انہوں نے پھر شگونی کا بتایا کہ یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے، لیکن تم لوگ آزمائش میں ڈال دیے گئے ہو۔ اور پھر انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم ان کو راتوں رات قتل کر دیں گے اور ان کی اولادوں سے، وارثوں سے کہیں گے کہ ہمیں تو نہیں پتہ کس نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے ان کو بتا دیا کہ آپ راتوں رات یہاں سے نکل جائیں ایمان والوں کو لے کر، اور وہ نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا جو چیخ کا، کڑک کا اور پتھروں کا عذاب تھا، بجلی کا عذاب تھا ان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس طرح ہو گئے جیسے کبھی خالی اجڑے ہوئے گھر ہو گئے ان کے، بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اور اللہ نے آخر میں فرمایا ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ یہ ہم نے کل تفسیر پڑھی تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں جب بھیجا ہم نے لوط علیہ السلام کو، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے کیا تم آتے ہو بے حیائی بدفعلی کو جب کہ تم دیکھتے ہو۔ اب یہاں پہ لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لوط کو بھیجا اس قوم کی طرف جس میں بدفعلی عام ہو گئی تھی کہ مرد مرد سے نکاح شادی کرتے تھے، تعلقات قائم کرتے تھے عورتیں عورتوں سے، جو آج ہمارے ہاں یہ معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تفصیلاً بتا چکا ہوں، میں اس میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ اس تبصرون کا مطلب مفسرین نے یہ کیا ہے کہ اس بے حیائی کو تم جانتے ہو کہ یہ برا فعل ہے اور بے حیائی ہے، یہ بھی مطلب ہے۔ اور یہ مطلب بھی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ چیز منع ہے، تمہارے دل ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی تم ایسا کام کرتے ہو جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم ایسی بیماری میں، ایسے گناہ میں ملوث تھی جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا، کسی بھی قوم نے نہیں کیا تھا۔ تو یہاں اس کا تذکرہ ہے، لوط علیہ السلام کا ذکر 3 یا 4 بار پہلے بھی گزر چکا ہے، جو تفصیلاً میں پڑھا چکا ہوں۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ کیا بے شک تم البتہ آتے ہو مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے اپنی عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ جہالت کے کام کرنے والے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں کہ تم لوگ مرد سے تعلق قائم کرتے ہیں، یہ جہالت کے کام ہیں، یہ کام جانور بھی نہیں کرتے جس بیماری میں وہ مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سخت ترین تنبیہ کری ہے، اور اسی لیے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم میں بھیجا کہ پہلے وہ ان کو تبلیغ کریں اور یہ بتائیں کہ یہ شریعت نہیں ہے، دنیا میں رہنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے یہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ پھر نہ تھا جواب اس قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا تم نکال دو لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اپنی بستی سے،
بے شک یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں. یعنی وہ قوم یہ کہنے لگی، ان کی بات سننے کے بجائے، اس پر عمل کرنے کے بجائے یہ کہنے لگی کہ یہ زیادہ ہی کچھ شریف بنتے ہیں یا زیادہ ہی پاک صاف بنتے ہیں، ان کو تو اپنی بستی سے نکالو. دھکے دے کر اپنی بستی سے ان کو بھی، جو ان کے ماننے والے ہیں ان کی باتوں میں آ رہا ہوں، ان سب کو بھی نکال دو. پہلے بھی تو انبیاءوں کے ساتھ ایسے ہی کیا، تو لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کیا. ٹھیک ہے. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. پھر ہم نے نجات دی ان کو اور ان کے اہل کو، سوائے اس کی بیوی کے. ہم نے فیصلہ کیا اس کے بارے میں کہ ہوگی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے. اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو تفصیلاً، یہ واقعہ آ چکا ہے اس لیے وہ ساری تفصیل نہیں بتاؤں گا، کس طریقے سے وہ آئے، فرشتے بیٹھے، کیا بات چیت ہوئی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب نازل کر دیا، ان کو نجات دی، اور ان کی بیوی کو چھوڑ کر، جو کہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی اور وہ انہی میں سے تھی، اس قوم میں سے. لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، ان کو بھی نجات ملی، اور لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو بھی اللہ نے نجات دی. ٹھیک ہے. باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. اور یہ تفصیلاً میں بتا چکا ہوں کہ وہ فرشتے آئے تھے، پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، وہاں انہوں نے بچھڑا ذبح کیا، ان کے آگے رکھا، انہوں نے نہیں کھایا. پھر انہوں نے کہا ہم خوشخبری دے رہے ہیں آپ کو بیٹے کی، اسحاق علیہ السلام کی. ٹھیک ہے. تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ کیسے ہوگا میرے یہاں بیٹا، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں. تو انہوں نے کہا یہ اللہ پر بڑا آسان ہے. پھر وہاں سے انہوں نے بتایا ابراہیم علیہ السلام کو، ہم لوط علیہ السلام کی طرف عذاب لے کے جا رہے ہیں اللہ کا. اور لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور صرف یہی ایمان لائے تھے ابراہیم علیہ السلام پر، اور پوری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لایا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کی ڈیوٹی لگائی تھی. ان کا علاقہ تھا اس کا شام کا، کہ وہاں آپ چلے جائیں. ویسے عراق میں میرا خیال ہے یہ پیدا ہوئے تھے، قدیم عراق میں، لیکن شام کی طرف ان کی ڈیوٹی لگی تھی کہ وہاں پہ اللہ کی تبلیغ کا کام کریں آپ، کیونکہ نبوت ملی تھی اللہ کی طرف سے، جہاں اللہ نے بھیجا وہاں یہ چلے گئے. تو پھر فرشتے آئے ان کے پاس، اور وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئے. یہاں دیکھو امراۃو کا لفظ ہے استعمال ہوا ہے، زوجہ کا بھی آتا ہے، صاحبہ کا بھی آتا ہے، اور امراۃو کا لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے بھی آیا تھا، جن کو جب خوشخبری دینے کے لیے گئے تھے نا فرشتے، جو وہاں پہ اللہ نے لفظ استعمال کیا وہ بھی امراء کا لفظ استعمال کیا ہے. امراء، زوجہ اور صاحبہ، یہ تینوں میں ایک ہی مطلب ہوتا ہے بیوی، لیکن تھوڑا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں، میں نے تفصیلاً بتائی بھی تھی، لیکن وہ تفصیلاً بھی کوئی مستند نہیں ہے، کوئی قرآن اور حدیث نہیں ہے، وہ یہ ذہن میں رکھنا. میں قرآن اور حدیث کے علاوہ جو بات کرتا ہوں وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس کا میں حوالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے، اللہ کا نام لے کے، یا قرآن کا حوالہ دے کے بات کرتا ہوں، وہ بندہ وہ چیز چیک کر سکتا ہے. جو میں اس کے علاوہ جنرل نالج کی بات کرتا ہوں، یا کسی اور واقعے کی بات کرتا ہوں، یا کسی اور چیز کا ذکر کرتا ہوں، تو وہ اس کتاب میں پڑھی جا سکتی ہے. وہ کتاب صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن حدیث جب میں بتا رہا ہوں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، کسی بھی حدیث کی کتاب کا نام یا قرآن کا ریفرنس، وہ 100% صحیح ہوگا، کیونکہ وہ نبی کا فرمان ہے. وہ ہماری عقل نہیں اس میں دوڑائی جائے گی، وہ نبی کی بات ہے. نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، بشرط یہ ہے وہ صحیح حدیث ہو. ٹھیک ہے. تو بہرحال خیر یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو بتانا تھی کہ امراء، صاحبہ، اور اس کا ذکر اللہ نے یوز کیا ہے، اور امراء کا لفظ بھی بیویوں کے لیے، نبیوں کی بیویوں کے لیے بھی یوز کیا ہے. ٹھیک ہے. اور لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے بھی یوز کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے بھی امراۃن کا لفظ استعمال کیا ہے. حضرت ذکری علیہ السلام کی بیوی کے لیے بھی امراۃن کا لفظ استعمال کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے لیے زوج کا لفظ استعمال کیا ہے. فرعون کی بیوی کے لیے صاحبہ کا لفظ استعمال کیا اللہ نے. بہرحال یہ اللہ کی شان ہے کہ جس کے لیے جو بھی لفظ استعمال کرے. ٹھیک ہے. تو سمجھے کہ قرآن اور حدیث میں ابو لہب کی بیوی کے لیے امراۃن کا لفظ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ امراۃن، زوجہ اور صاحبہ، قرآن اور حدیث میں اس کی وہ نہیں ہے کہ کن کو زوجہ کہا جائے گا، کن کو امراء، کن کو صاحبہ. جس کے لیے جو ورڈ اللہ نے استعمال کیا ہمیں وہی ورڈ استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. اور ہم نے برسائی ان پر پتھروں کی بارش، پھر کتنی بری تھی بارش، اور ڈرائے گئے لوگ، یعنی ان کے، یعنی کتنی بری تھی جو ڈرائے گئے تھے ان کے لیے.
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ ایسا عذاب آیا تھا کہ پوری زمین پلٹ دی گئی تھی، جس پہ وہ لوگ رہتے تھے وہ اٹھائی اوپر سے فرشتوں نے اور اوپر تک لے کے گئے اور واپس پلٹ دی دنیا میں، اور پھر پتھروں کی بارش بھی ہوئی تھی، سب کچھ تہس نہس کر دیا تھا۔ اور بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ جہاں ان کی بستی عین جس جگہ پہ آباد تھی نا، جہاں پر یہ بستی آباد تھی بالکل، یعنی جو علاقہ ہے وہ وہاں ابھی سمندر ہے، کیونکہ وہ اتنی گہرائی میں چلی گئی تھی کہ اس کے پاس کا جو سمندر تھا وہ پورا سمندر نے جگہ لے لیا، آج وہاں سمندر ہے۔ بہرحال مفسرین کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، لوط علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے۔ لوط علیہ السلام جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور شام کی طرف بھیجے گئے تھے۔ ملک شام کے بارے میں بہت زیادہ احادیث بھی آتی ہیں، قرآن میں بھی اس کا بہت ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک شام میں برکت رکھی ہے، قرآن میں 3 4 5 دفعہ اس کا باقاعدہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں برکتیں رکھی ہیں ملک شام میں۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت تک جب دنیا میں فتنے برپا ہوں گے تو شام میں، شام کے علاقے میں یہ ایک ایسی جماعت رہے گی جو حق پر قائم رہے گی۔ اور پھر ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام میں کوئی خیر باقی نہ رہے تو سمجھو پھر کہیں باقی نہیں رہے گی۔ آخر میں شام والوں کا ساتھ دینا، اور فرمایا یہ مختلف حدیثوں کو میں بتا رہا ہوں ایک کر کے، کہ جو قافلہ اٹھے گا جن کے بہترین گھڑ سوار ہوں گے وہ شام کی طرف سے اٹھے گا، شام کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اتنا ذکر ہے حدیث میں شام کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ ہمارے عرب میں برکت عطا کر۔ تو ایک صحابی تھے وہ اٹھے کہنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شام کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ شام میں برکت عطا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ شام میں برکت عطا کر۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یمن کے لیے برکت کی دعا کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ یمن میں برکت عطا کر۔ ایک اور کھڑے ہوئے وہ کہنے لگے ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہاں فتنے برپا ہوں گے، اور وہیں سے جو ہے نا شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے، اور نجد سے ہی شاید دجال کا خروج ہوگا۔ یہ عراق میں واقع ہے۔ نجد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کری، شام اور عراق کے لیے بہت کری ہے دعا۔ اور شام کے بارے میں بہت زیادہ احادیثیں آئی ہیں کہ آخری وقتوں میں شام کو پکڑے رہنا، شام کی جماعتوں کے ساتھ رہنا، شام سے چمٹے رہنا، یا شام کے لوگوں میں شامل ہونا، اس طرح کی بہت چیزیں آئی ہیں۔ اور جب شام میں خیر نہیں رہے گی تو پھر کہیں خیر نہیں رہے گی۔ اور یہ شام جو ہے اس کو آج کل کہتے ہیں سیریا۔ سیریا کا ایک علاقہ ہے حلب، سنا ہوگا پچھلے دنوں جہاں بہت خون خرابہ ہوا تھا، حلب، ٹھیک ہے، جس کو ایک اور وہ کہتے ہیں۔ تو حلب علاقہ ہے سیریا کا، اور یہاں اتنی خون ریزی ہو رہی ہے 2011 سے لے کر اتنی خون ریزی ہوئی ہے، 60,000 کے قریب تو مسلمان عورتیں بوڑھے بچے قتل کیے جا چکے ہیں، اور کئی لاکھوں کی تعداد میں ایسے ہیں جو غائب ہو چکے ہیں، جن کو مار کے پتہ نہیں پھینک دیا، دفنا دیا، سمندر میں ڈال دیا، قید خانوں میں ڈال دیا، دوسرے ملکوں میں مار کے پھینک دیا۔ اتنا زیادہ فساد برپا ہے یہاں پہ۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں پر، یعنی کہنے کا مطلب جب یہاں خیر نہیں رہے گی تو پھر کہیں خیر نہیں رہے گی، تو یہاں کی جو خیر ہے وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں کافر، کہ جب یہاں ختم ہو جائے گی خیر تو دنیا میں کہیں خیر نہیں رہے گی، پھر جو دل چاہے وہ کریں گے دنیا میں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیریا کا جو علاقہ ہے اس کے ساتھ لبنان، سیریا، اردن، فلسطین کا بھی کچھ حصہ لگتا ہے، یہ علاقہ کہلاتا ہے مین جو لوط علیہ السلام کا علاقہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں کی سرزمین میں بڑی برکت رکھی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ہسٹری میں بتایا تھا۔ اور ایک اور بات بتاؤں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شام میں پیدا ہوئے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فتح الباری لکھی، جو صحیح بخاری کی مستند ترین شرح ہے، پہلی بار جس بندے نے لکھی وہ حافظ ابن حجر عسقلانی۔ تاریخ دمشق حافظ ابن عساکر نے لکھی، یہ بھی شام میں پیدا ہوئے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے، یہ بھی شام میں پیدا ہوئے۔ بہت بڑے بڑے علماء کرام شام میں پیدا ہوئے ہیں، شام کی سرزمین پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی سے، نبوت سے پہلے 2 دفعہ شام کا سفر کیا تھا، اور تیسری دفعہ ایک قافلہ بھیجا تھا، شام کی طرف روانہ کر رہے تھے، تو اس میں میرا خیال ہے معاذ بن جبل کو یا کسی اور کو شاید امیر بنایا تھا قافلے کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نہیں بھیج سکے تھے، وہ قافلہ بیمار ہو گئے تھے اور انتقال ہو گیا تھا۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی تو پھر قافلہ انہوں نے روانہ کیا،
اور وہی قافلہ اسی امیر کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو چنا تھا اسی طریقے سے روانہ کیا کہ جب میرے نبی نے چن لیا تھا تو میں ان کو ضرور بھیجوں گا. اور وہاں حکومت کی انہوں نے، دین اسلام نافذ کیا، تجارتیں بھی کریں، کاروبار بھی کیے. مطلب شام کے بارے میں یہ سب چیز اسے بتا رہا ہوں، سیریا کہ اللہ نے اس سرزمین میں برکت رکھی ہے. فلسطین، اردن، لبنان اور اس طرف کا یہ ایریا ہے شام کا سارا. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی ڈیٹیل بتانی تھی. باقی کسی کو کوئی سوال ہو وہ الگ سے پوچھ سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے. ہم سب کی دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. جو ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں یا گناہ سرزد ہو گئے ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان سب گناہوں کو معاف فرما دے. ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے. ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گروپ ممبران کے اور ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسیوں کے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور سب کو بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا. ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانۃ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.